ہر قسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم کر کے ہر قسم کی تکلیف و عذاب میں خود کو تمام عمر مبتلا رکھنا بہترین عبادت تھی۔ کسی نے تمام عمر غسل نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، کوئی خود کو بوجھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا، کسی نے سایہ میں بیٹھنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کسی نے خود کو اندھیری کوٹری میں بند کر لیا تھا۔ ماں باپ، عزیز و اقارب اور اہل و عیال دینداری کے راہ کے کانٹے تھے، ان سے نفرت کمال تقویٰ سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ربین پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل تاریخ عالم، مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور معاشی حالات۔ عرب کی پہلی ہمسایہ سلطنت ایران تھی۔ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے آریوں کی سرزمین۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل پرسی سائکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے، آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا تھا، روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیو وارونا، جسے یونانی اورنس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مترا، جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ ورونا اور مترا کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں کا حال اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ورونا اور مترا ہر چیز سے واقف ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ زرتشت نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے زرتشت کی تعلیمات کو قبول کر لیا۔ زرتشت ایک خدا، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں، الہام، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا تھا۔ اسلام سے قبل کے دیگر مذاہب کی تعلیمات تحریف سے پاک نہ رہ سکیں۔ اسی طرح زمانے کے حالات نے زرتشتی تعلیمات کو بھی خالص نہ رہنے دیا، اور جو تعلیمات آج زرتشت سے موسوم کی جاتی ہیں یہ تحریف شدہ ہیں۔ زرتشت کی وفات کے بعد لوگ واپس مظاہر پرستی کا شکار ہو گئے اور دو خداؤں کو ماننے لگے۔ نمبر 1 یزدان، یعنی خیر اور بلائی کا خدا۔ نمبر 2 اہرمن، یعنی شر اور بدی کا خدا۔ اس بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو خدا نہ بناؤ، خدا تو ایک ہی ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 51۔ ساسانی بادشاہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی رعایا انہیں خدا سمجھے۔ بادشاہ کو یہ اختیار تھا کہ جس کے بارے میں چاہتا مقدمہ چلائے بغیر اس کے لیے موت کی سزا کا حکم سنا دیتا۔ بلکہ بادشاہ کی ماں اور اس کی بڑی ملکہ کو بھی یہ اختیارات حاصل تھے کہ وہ جس کو چاہیں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ بادشاہ کی قوت کا دار و مدار عسکری قوت پر ہوتا تھا۔ ایران کا ہر شہری جس کی عمر 15 سال اور 50 سال کے درمیان ہوتی، اس پر لازم تھا کہ وہ فوجی خدمات ادا کرے۔
آمرانہ ملوکیت کا یہ نتیجہ تھا کہ بادشاہوں کو اپنی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑتے تھے۔ جب وہ دربار عام میں شرکت کے لیے جاتے تو اس وقت بھی کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی بادشاہ کے قریب نہ آ سکے۔ پروفیسر آرتھر لکھتے ہیں کہ شاہی تخت ہال کے سرے پر پردے کے پیچھے رکھا جاتا تھا۔ اراکین سلطنت اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو پردے سے مقررہ فاصلے پر بٹھایا جاتا تھا۔ درباریوں کی جماعت اور دوسرے ممتاز لوگوں کے درمیان ایک جنگلہ ہوتا تھا۔ اچانک پردہ اٹھتا تھا، شہنشاہ تخت پر بیٹھے دیبا کے تکیے پر سہارا لگائے زربفت کا بیش بہا لباس پہنے جلوہ گر ہوتا تھا۔ تاج جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا اور زمرد، یاقوت اور موتیوں سے مرصع تھا، بادشاہ کے سر کے اوپر چھت کے ساتھ سونے کی زنجیر کے ذریعے لٹکا رہتا تھا۔ زنجیر اس قدر باریک تھی کہ جب تک تخت کے بالکل قریب آ کر نہ دیکھا جائے نظر نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی شخص دور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا تھا کہ تاج بادشاہ کے سر پر رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس قدر بھاری تھا کہ کوئی انسانی سر اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا وزن 91.5 کلو تھا۔ جو شخص بادشاہ کے حضور حاضر ہوتا تھا اس کو قدیم دستور کے مطابق سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ اس شاہانہ جاہ و جلال اور حفاظتی تدابیر کے باوجود بادشاہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں اس کے دشمن اس کو قتل نہ کر دیں۔